تو مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ جس کو دیکھو اور اب مار خرین کھا کے کون آدمی 100 برس تک زندہ رہے گا؟ یا 40-50 برس کی عمر ہو جاتی تو آدمی کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے، اصلی گھی نہیں ملتا۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان شروع، عمریں بہت تھوڑی اور وقت کم، اتنی عبادت ہم کیسے کر سکیں گے؟ ان کی عمریں بھی لمبی اور عبادت کے لیے وقت بھی بہت، اور ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ رب العالمین جل جلالہ و منوالہ ارشاد فرماتا ہے کہ صحابہ کو اطمینان دلا دیجئے اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو اطمینان دلا دیجئے۔ سبحان اللہ، کیا اطمینان دلایا؟ آیت اتری، رب العالمین جل جلالہ و منوالہ ارشاد فرماتا ہے ان کو سنا دیجئے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو سنا دیجئے کہ فکر نہ کریں، غم نہ کریں، اے پیارے حبیب تم بہترین رسول ہو، بہترین رسول کی بہترین امت، اس امت پر وہ انعام کریں گے، وہ انعام کرنے والے ہیں کہ روئے زمین پر پچھلی امتوں میں سے کسی امت پر نہیں کیا گیا۔ سنا دیجئے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ قرآن شریف ہم نے شب قدر میں اتارا۔ تو بھائی شب قدر کا نام بھی سنا ہے کبھی؟ کب ہوتی ہے صاحب؟ رمضان میں، جزاک اللہ، یہی بات ہے، یاد رکھنا بھی رمضان میں ہوتی ہے، رمضان میں، اور رمضان بس آنے والے ہیں، ہاں ذرا خیال رکھنا، جلدی آنے والے ہیں۔ تو شب قدر ہوتی ہے رمضان میں، کیا فضیلت ہے اس کی؟ سنو قرآن سے، رب العالمین جل جلالہ و منوالہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ قرآن ہم نے شب قدر میں اتارا، اور وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہے شب قدر کیا ہے؟ سنیے اور سنا دیجیے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر جو ہے، اس شب قدر میں اگر ایک رات مسلمان عبادت کر لے، اس شب قدر میں اگر پوری رات مسلمان عبادت کر لے، کیونکہ پوری رات کتنی دیر کی ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے کی، کیونکہ اتنی ہوتی ہے نا۔ مثلا رات کے 9 بجے سے صبح کے 4 بجے تک عبادت کر لی، پھر اس کے بعد سحری کھائی اور سو گیا، سحری کھائی، روزے کی نیت کی، نماز پڑھی، سو گیا۔ تو یہ 7 گھنٹے جو ہوئے یہ کیسے گزرے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی فضیلت بیان فرما دیجئے کہ رمضان شریف کی ان مبارک راتوں میں جاگتے رہنا عبادت کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ اگر کسی مسلمان نے ایک شب قدر میں عبادت کی، کسی مسلمان نے ایک شب قدر میں اللہ کو یاد کیا، کسی مسلمان نے ایک شب قدر میں اللہ رب العالمین جل جلالہ و منوالہ کی تسبیح و تحمید کی، کیا بدلہ ملے گا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ملے گا، 1000 مہینوں سے بڑھ کر، اللہ اکبر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر، خیر یعنی کہ برابر، ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں کی برابر نہیں کہا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ عبادت۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور کے غلاموں کو اور حضور کی امتیوں کو مرتبہ کیا دیا کہ قیامت تک یہ امت عبادت کرتی رہے، عمر کم ثواب زیادہ، عمر کم ہے، عمر کم ہے، عمل بھی کم، ایک رات کا عمل کیا ہوتا ہے؟ لیکن ایک رات کا عمل ہے تو عمل کم اور ثواب زیادہ، عمل کم اور ثواب میں پچھلی امتوں کی جو عبادتیں تھیں ان سے بڑھ کر 400 برس جس شخص نے عبادت کی، 100 برس جس شخص نے عبادت کی، 50 برس جس شخص نے عبادت کی، تو ایک رات عبادت کر لو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب ہو گیا۔ کیا کرم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایمان ملتا ہے کہاں سے؟ دربار محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، قربان سب کچھ ملتا ہے۔
قرآن بھی ملتا ہے دربار محمد سے، اور شب قدر بھی ملتی ہے دربار محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، روزے بھی تو ملتے ہیں کہاں سے؟ دربار محمد سے۔ نمازیں کہاں سے ملی؟ روزے کہاں سے ملے؟ نمازیں بھی تو ملتی ہیں دربار محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج سے نعمت ملی، دین و دنیا کی نعمتیں ملی کہاں سے؟ دربار محمد سے۔ اور سب کچھ اللہ رب العالمین کے دربار سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے لینے کے بعد اور کیا ملتا ہے؟ اللہ بھی ملتا ہے، اللہ بھی ملتا ہے کہاں سے؟ دربار محمد سے۔ اللہ کا پتہ بھی دربار مصطفیٰ سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ ہم تو مشرک تھے نہیں، اللہ کو کہاں مانتے تھے؟ اللہ کو نہیں مانتے تھے، شیطان کے چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اللہ بھی ملتا ہے دربار محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ دربار محمدی سے ملتا ہے۔ تو اب نجات کا دار و مدار اللہ رب العالمین کہے گا ہاں جی ٹھیک ہے، تم نے بہت کام کیے دنیا میں، مان لیا، پوری ٹیبل سجی ہوئی ہے، ساری دنیا میں یہی کام کرتے رہے، نیک ہی کام کیے، مگر نہیں، عمل جتنے مقبول ہوں گے، اب عمل کے قبول ہونے کی شرط، عمل کے قبول ہونے کی کسوٹی کیا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ 26واں سپارہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26ویں سپارے میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، عمل صالح کیا اور جو حضور پر اترا ہے اس پر ایمان لائے، تو کیا ہوگا؟ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا آپ نے نجات کا دار و مدار دامن رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھامنے میں ہے، اور جس نے حضور کے دامن کو چھوڑا جہنم میں گیا، اور جس نے دامن مصطفیٰ کو تھام لیا جنت میں چلا گیا۔ یہ فیصلہ قرآن شریف کا ہے اور آخری فیصلہ ہے، اس لیے کہ مسلمانوں تم ہو آخری امت، حضور ہے آخری رسول، اور یہ زمانہ کیا ہے؟ آخری زمانہ، آخری زمانے کی آخری امت اور آخری رسول۔ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اطہر پر ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی، وہ نمک والا قصہ چل رہا ہے، نمک میں معاملہ ختم۔ تو نمک کا کیا قصہ ہوا کہ وہ باراتیوں کو نمک نہیں ملا۔ تو بھائی خیال رکھنا، دنیا میں کسی کھانے میں نمک کے بغیر ذائقہ نہیں، کھانا مقبول نہیں، کھانا پسندیدہ نہیں، پھینکنے کے قابل ہے، پھینکنے کے قابل، ٹھیک ہے، نمک نہیں، بیکار ہے، کون کھائے؟ اسی طرح سے اللہ کے یہاں کوئی عمل، کوئی کام، کوئی دین اس وقت تک مقبول نہیں جہاں نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس، حضور کا واسطہ اور حضور کا نام، یہ حضور کا دامن جہاں آ گیا وہاں سب مقبول ہو جاتا ہے، اچھوں کے صدقے میں برے مقبول ہو جاتے ہیں، اور جہاں حضور کا واسطہ نہیں ہے وہ مردود ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا مثال اچھی طرح سے؟ اچھا، وہ نمک کا قصہ تو یہ رہا کہ وہ نمک باراتیوں کو نہیں ملا، اب کیا کرنا چاہیے؟ اب شرم کے مارے باراتیوں نے بیچارے بڑے شرمیلے تھے، اب یہاں تو پتہ نہیں، یہاں اگر بارات جائے تو کیسی ہوگی؟ کہ لاہور والی بارات کا ذکر ہے، میرے خیال میں سری نام کی اگر بارات ہوتی تو یہ لوگ تو معاملے پر ضرور لاؤ نمک لاؤ، یا نہیں ہوگا بارہ میں تو آپ جانے، ممکن ہے نکیری مسکیتا وغیرہ میں کہیں ایسا ہوتا ہو۔ اچھا، تمہارا مطلب یہ ہے کہ باراتیوں نے نمک نہیں مانگا، اٹھ گئے بیچارے، کسی نے کچھ کھایا کسی نے نہ کھایا، الٹا سیدھا بھوکے تھے، بڑے دور سے آئے تھے بیچارے، گاؤں سے بارات آئی تھی، لاہور جیسے شہر میں پہنچنا تھا، مگر ان کو کیا پتا تھا کہ پھنس گئے لاہور میں آ کے، نمک ہی نہیں ہے۔
ईमानी नहीं मिलता, वहां ईमान मिले तो कहां से मिले जी। पोस्टर नंबर 1 में ईमान थोड़ी मिलता, तो बेईमानी 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 भरी हुई है, ईमान कहां मिलेगा। खैर बार मतलब ये है कि वो नमक नहीं मिला था। अब जब ये वहां से उठे, दुआ वगैरह पढ़ी, दुआ पढ़ी, अब बराती तो बेचारे फंस गए, दुआ वगैरह पढ़ी वगैरह उठे, उनका जल्दी से दुल्हन को भेज दो। दुल्हन तो समझ गए ना, दुल्हन का यहाँ पे दुल्हन कहते हैं, उनका जल्दी से दुल्हन को भेज दो। दुल्हन अंदर हुआ करती है वहां। अब यहाँ पता नहीं मुमकिन है बाहर रहती हो या अंदर रहती हो, बाहर तो आप लोग जाने, लेकिन बाहर दुल्हन अंदर रहा करती है और दुल्हन बाहर नहीं रहती। देखिए दुल्हन अगर बाहर रहती है तो दुल्हन अगर दूल्हा के बराबर में बैठेगी तो हराम है, बिल्कुल हराम है। इसलिए तो बराबर में जब बैठ सकती है, बराबर में जब बैठ सकती है जबकि निकाह हो गया, और निकाह से पहले बैठ गई तो क्या हुआ, इसलिए उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो क्यों बैठी बराबर में, क्यों बैठी बराबर में, कोई हक ही नहीं पहुंचता। ये जो सीधी साधी बात है, बड़ी समझने वाली बात है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अरब शरीफ, तमाम इस्लामी मुल्कों में, तमाम मुसलमान मुल्कों में, मैंने तो आज तक कहीं सब जगह मैं गया हूं, मैंने तो आज तक किसी मुल्क में नहीं देखा, और सिंध नाम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो किसी निकाह में आज तक शरीक ही नहीं हुआ। इत्तेफाक की बात, जब से हम आए कोई निकाह नहीं हुआ। शायद वो भी अच्छा हुआ, मगर मुमकिन है बारातियों में अगर हम जाते हैं वहां नमक न मिलता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। शायद देखो मुमकिन है हमारे जाने से पहले कोई निकाह निकल आया, इसलिए जाने के दिन भी बहुत करीब रह गए जी। ज्यादा से ज्यादा 10-15 सितंबर तक अगला महीना आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते और हूं मैं यहाँ, या 3 हफ्ते समझ लीजिए, तो 10-15 सितंबर तक चले जाएंगे। तो मुमकिन है उस जमाने में कोई निकाह अगर हो गया, मगर भाई डर लगता है कभी नमक न मिले, इसलिए खतरा ही है। तो अच्छा है अपने घर ही ठीक है, बगैर निकाह के ठीक है। मतलब अर्ज करने का ये है कि अब ये आप बेहतर जानते होंगे कि यहाँ क्या होता है। कुरान में रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने इसको साफ तरीके से बयान फरमा दिया। हदीस शरीफ में हुजूर कुरबूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको साफ तरीके से बयान फरमा दिया, जब तक निकाह न हो लड़की न सामने बैठ सकती है, न आ सकती है, न हाथ मिला सकती है, न मजलिस में जीनत में आ सकती है। ये सब चीजें हराम है, बिल्कुल हराम है। कुरान मजीद और फुरकान हदीस से मैं आपके सामने इस मसले पर बहुत रोशनी डाल चुका हूं और आप उसको समझ चुके होंगे। मतलब अर्ज करने का ये है, बात यहां से चली थी कि वो निकाह जो था वो बारातियों ने कहा कि जल्दी से मियां दुल्हन को दे दो, बस चलते हैं अब हम। खैर साहब उन्होंने जल्दी जल्दी बेचारे जल्दी से निकलो, चलो भाई, दुल्हन को जल्दी से लिया और बिठाया। और दुल्हन वहां बड़े कपड़े वपड़े पहने रहती है, मुंह ढका हुआ होता है, बुर्का उर्का पहने हुए होती है। अब यहाँ का तो पता नहीं यहाँ क्या करते हैं, लेकिन बहरहाल वहां तो दुल्हन बड़े कायदे में, बड़े पर्दे से जी, लिबास पूरा ढका हुआ होता है, हाथ ढके हुए, पैर ढके हुए, और दुल्हन को लिया और साथ कर दिया। अब ये लोग जब लाहौर शहर से थोड़ी दूर चले, मोटर 4 में, ऑटो 4 में बारात जो थी वो निकल कर चली, और लाहौर शहर के बाहर जरा बाराती लोग पहुंच गए, तो पीछे से आदमी आवाज दे रहा है, बारातियों भाई बारातियों, जरा ठहरना जरा ठहरना। उनका भाई क्या किस्सा है, बारातियों को क्यों बुलाया, कोई चीज हम इनकी उठा लाए हैं, क्या बात है। एक दुल्हन लाए और तो कुछ नहीं लाए, दुल्हन ही कहते हैं ना, एक दुल्हन बहू वही लाए हैं और तो कुछ नहीं लाए। बाराती भाइयों जरा ठहरना जरा ठहरना। उनका भाई क्या किस्सा है, उनका जी वो ये लेके जाइए, क्या चीज है। अब जो खाने देखा तो नमक था। साहब खाने में नमक डालना भूल गए थे, तो आप खा लीजिए नमक थोड़ा अब आप और समझिए। तो इन लाहौर का किस्सा है, सिर्फ नाम का भी नहीं है। मतलब अर्ज करने का ये है, अल्लाह तबारक व तआला जो है ईमान में सबका सलामत रखे जी। आदमी की जिंदगी बगैर ईमान के बेकार है, और जिसके पास ईमान है उसके पास सब कुछ है। अस्हाबे कहफ ने, कहफ वालों ने कहा कि अगर हमारे पास ईमान है तो सब कुछ है, और ईमान अगर नहीं है तो जिंदगी बेकार है। इसलिए ईमान के बचाने के लिए गार में छुप जाओ भैया, बादशाह के जुल्म से ईमान को बचाने के लिए गार में छुप जाओ। अब वहीं आ जाइए। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व मनालुहु इरशाद फरमाता है, फदरबना अला ज़न्निहिम फिल कहफ़ि सिनीना अददा। हमने असहाबे कहफ जो थे, गार वाले जो थे, उनको सुला दिया।
سلا دیا، سو گئے. اور کیا ہوتا رہا؟ اللہ اکبر. جب وہ سلا دیا تو میں عجیب معاملہ ہوتا رہا. کتنے روز تک سوتے رہے ہوئے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةِ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. سبحان اللہ. درود شریف پڑھیے بلند آواز سے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. اصحاب کہف اپنے غار میں، اصحاب کہف اس پہاڑ کی کھوٹے غار میں 300 سال تک اور اس کے اوپر 300 سال کے اوپر 9. کتنے ہو گئے بھائی؟ 309. 300 سال کو کیا کہتے ہیں؟ 300 کہتے ہیں. اصحاب کہف اپنے غار میں 309 برس تک سوتے رہے. 309 برس لوگ سو گئے. اب ان سے پوچھو کہ سوتے میں کیا کر رہے تھے؟ 309 برس میں نہ ٹٹی آئی نہ پیشاب آئی. تو بھائی اب سوال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کیا ہوا صاحب، یہ کہاں چلا گیا تھا؟ بڑے بڑے سوال کرتے ہیں یار لوگ. اور جس کو دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فکر میں لگا ہے، ضرور فکر میں لگا. ٹٹی والے کو ٹٹی کی فکر ہوتی ہے بیچارے کو، اور کچھ فکر نہیں ہے، اور کچھ فکر نہیں ہے اس کو، اسی کی فکر ہے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. اور مدت پوری گزری کتنی؟ سورہ کہف آیت نمبر 25 کی. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. اور 309 برس تک وہ وہاں سوتے ہی رہے. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ 309 برس بعد آنکھ کھلی. جو آنکھ کھلی تو ایک نے دوسرے کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے یار سوتے رہے بھائی، بہت سو گئے بھائی. ارے بھائی بہت سوتے رہے. ارے بھائی بہت دیر ہو گئی یار، بھوک لگ رہی ہے. چل کر آئے تھے بیچارے، تھکے ہوئے تھے، کچھ اللہ کیا اس کے بعد سو گئے. ارے بھائی بہت دیر ہو گئی. کیا ہو گیا بھائی، کتنی دیر ہو گئی؟ آپس میں بات کر لیں. اللہ رب العالمین اس مکالمے کو، بات چیت کو نقل فرماتا ہے. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اور اسی طرح سے ان کو جگا دیا ہم نے. بعثناہم جگا دیا. اللہ اکبر. اتنے 100 سال سلانے کے بعد اب پھر جگا دیا. جب اٹھو. اب کیا ہوا؟ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. ایک ان میں سے بولا کتنی دیر سو رہے؟ میں کتنی دیر ہو گئی یہاں آئی، کتنی دیر آرام کیا، کتنی دیر سو گئے؟ کہا زیادہ زیادہ یہ ہے میاں صبح کے وقت آئے تھے، شام ہو گئی ہوگی اور کیا، پورا دن سمجھ لو. نہیں پورا دن تو نہیں سو سکتے بھائی. کون سو سکتا ہے یار پورے دن کے 10-12 14 گھنٹے سو رہا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ دن میں کچھ کم مطلب 12 گھنٹے 10 گھنٹے تھے، پہاڑ پہ چڑھے، اور تم دیکھتے ہو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتاتی ہے دھوپ جب نکلتی تھی تو بچتی ہوئی چلی جاتی تھی ان کے اوپر سے. اور کیا ہوتا تھا؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اور جب سورج غروب ہونے لگتا تو الٹی طرف سے پرچھائی دیتا ہوا نکل جاتا. یہ بھی ہو رہا تھا. سورج کی ہلکی روشنی پہنچ جاتی تھی جس سے نقصان نہ پہنچے. یعنی غار میں نہ بالکل اندھیرا رکھا جی اور نہ بالکل روشنی کے دن معلوم ہو جی. ایسی روشنی بھی نہیں تھی اور اندھیرا بھی بالکل نہیں. اور کیا ہوتا تھا؟ یہ کیا چیز تھی؟ یہ کیا بات تھی؟ ذالک من آیات
آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرت تھی، اللہ کی نشانی تھی. یہ کیوں ہوتا تھا ایسے؟ یہ اللہ کی قدرت تھی. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرتوں میں سے قدرت ہے، بے شمار قدرتیں دکھاتا رہتا ہے. اور کیا ہوتا تھا؟ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور دیکھنے والا یہ گمان کرتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں. دیکھنے والا رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر ان کو کوئی دیکھ لیتا تو ایسا معلوم ہوتا جیسے جاگ رہے ہیں. آنکھیں کھلی رہی، آنکھیں کھلی رہی، اور بظاہر آنکھیں کھلی نہیں تھی لیکن سو رہے تھے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن وہ سو رہے ہیں. اور کیا ہوتا تھا؟ رب العالمین جل جلالہ عملہ ارشاد فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، سورج ادھر سے گزر جاتا تھا، ادھر سے بھی گزر جاتا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن سو رہے تھے. اور کیا ہوتا تھا؟ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹ بھی دے دیا کرتے تھے. اللہ، کروٹ بھی لے رہے ہیں، کروٹ بھی لے رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں. کروٹ بھی لے رہے ہیں، کروٹ بھی لے رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں. سورج ادھر سے بھی گزر جاتا ہے کنی کاٹ کے، ادھر سے گزر جاتا ہے کنی کاٹ کے. نہ سورج کی دھوپ نقصان دیتی ہے اور ہوا وہاں سے گزر رہی ہے، باقاعدہ سب کچھ انتظام. اور کیا تھا؟ جب یہ اصحاب کہف وہاں سے چل رہے تھے نا پہاڑ کی طرف کو، تو میاں صاحب ایک کتا ساتھ ہو لیا، ایک کتا ساتھ ہو لیا. اللہ، دیکھو کتنی عجیب بات ہے. انہوں نے کتے کو چھیڑا، وہ پیچھے پیچھے ساتھ ہو گیا، بس ان کو دیکھ کے ساتھ ہو گیا. اب یہ بڑا جھڑک رہا ہے اس کو، بھائی تو جا، تو بھونکے گا، آواز دے گا، تیرے قدموں سے، اس سے چاپ سے، اس سے اس سے کوئی آدمی آ جائے گا. مثلا تو ہمارے ساتھ گیا اور ہم غار میں جا رہے ہیں پناہ لینے کے لیے، اور وہاں تو غار کے دروازے پہ رہا یا اندر رہا، وہاں تم نے بھونکا. کتے کی عادت تو بھونکنے کی ہوتی ہے. کتا تو دیکھا ہے نا، اور اس کی دم یاد ہے. تو میں کر رہا تھا، انہوں نے کہا کتا تو بھونکتا ہی رہتا. اب تو اگر وہاں بھونکے گا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، لوگوں کو خبر ہو جائے اور ہم چھپ رہے جاتے تو بڑی مشکل ہوگی، بڑی گڑبڑ ہوگی. بھائی کتے نے کہا کہ صاحب چاہے کچھ بھی کہہ لو، میں تو اب نہیں جاتا. کبھی کیوں نہیں جاتا؟ ان کا بس آپ نیک لوگوں کا دامن تھام لیا، اب آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا. میں بھی ایسے مشرک بادشاہ کے پاس نہیں رہتا، میں بھی ایسے مشرک اور بت پرست اور ظالم اور جابر بادشاہ کے ملک میں دیش میں رہنے نہیں چاہتا. میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. ارے بھی تو ہمارے ساتھ کہاں تک رہے گا؟ ان کا دیکھو جب تک زندگی ہے، جان میں جان ہے تو آپ کے ساتھ ہوں، نیک لوگوں کے ساتھ. اللہ اکبر. دیکھو نیک لوگوں کے ساتھ میں، اصحاب کہف کے ساتھ میں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ میں، ولیوں کے ساتھ میں کتا لگ گیا. اللہ رب العالمین نے نیکوں کے صدقے میں کتے کو کیا مرتبہ دیا؟ قرآن شریف میں ذکر کیا. رب العالمین جل جلالہ عملہ ارشاد فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم اصحاب کہف کو کروٹ دیتے رہتے ہیں، کبھی سیدھی کبھی الٹی. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا غار کے دروازے پر اپنے پیروں کو رکھے ہوئے آرام سے بیٹھا ہوا پہرا دے رہا ہے. پہرا دے رہا ہے، کبھی دشمن کو نہیں آنے دے گا، پہرا دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. تو دیکھو نیک لوگوں کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں، اللہ کے ماننے والوں اور اللہ کے رسول کے ماننے والوں کی صحبت میں کتا میاں پہنچ گیا. کتا، اس کا ذکر نیکوں کے ساتھ میں آیا، نیکوں کے ساتھ اس کا ذکر آیا. اور صاحب تفسیر روح البیان، میری عادت نہیں ہے یہ کہ جو کتاب یہاں موجود نہ ہو اس کا حوالہ دوں، اور تفسیر کے حوالے بھی نہیں دیا کرتا تھا، بس ترجمہ قرآن شریف کا کر دیتا ہوں. لیکن ایک تفسیر ہے روح البیان عربی زبان کی، اس کا میں اکثر گھر میں رہتی ہے کہ ان کو مطالعہ کیا کرتا ہوں اور وعظ زیادہ تر اسی سے بیان کرتا ہوں، لیکن یہاں اس کا میں حوالہ کبھی بھی نہیں دیتا. آج ایک بات اس کی مجھے یاد آ گئی، اس کا حوالہ ضرور دے دیتا ہوں. تفسیر روح البیان میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ مفسرین نے لکھا کہ جنت جو ہے
جنت میں کتا نہیں جائے گا، ظاہر نہیں جائے گا، نہیں جائے گا. جنت میں کوئی جانور ہی نہیں جائے گا. لیکن دو جانور جنت میں ضرور جائیں گے. ایک تو مچھلی. کون سی مچھلی؟ وہ مچھلی کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو جنت میں داخل فرمایا. نبی کے پیٹ، جی نبی کو اپنے پیٹ میں رکھنے کی برکت کی وجہ سے. اور صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں، عربی زبان کی بڑی مشہور تفسیر ہے یہ، انہوں نے روایت نقل فرمائی ہے، اور وہ فرماتے ہیں اسی طرح سے یقین رکھو کہ کیونکہ نیک لوگوں کے ساتھ میں وہ کتا دنیا میں رہا، جی نیکوں کی خدمت میں رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نیکوئی کے ساتھ میں یہاں بھی ذکر کیا، تو قیامت کے دن بھی جنت میں اس کتے کو اصحاب کہف کے ساتھ ہی میں داخل فرمائے گا، کبھی نہیں چھوڑ دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیکوں کا ساتھ نہیں چھوڑا. اللہ میاں نیک لوگوں کا دامن اگر کتا تھام لے تو اس کو بھی مرتبہ مل جائے. اور تم اور میں اگر کملی والے آقا دونوں جہاں کے داتا محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء نبیوں کے سردار معراج کے دور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کو تھام لیں تو کیوں نہ حضور کے دامن کو پکڑتے پکڑتے ہم بھی جنت میں چلے ہی جائیں گے انشاءاللہ. سمجھ گئے؟ تو رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور کتا بھی اپنے پاؤں پسارے ہوئے اس چوکھٹ پر غار کے پہرا دے رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے. اگر کوئی آدمی غار کو دیکھ لے تو اس کے اوپر روب بیٹھ جائے اور وہاں سے بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ نکلے، اس لیے کہ بظاہر تو سوتے ہیں لیکن آنکھیں کھلی بھی ہیں، بظاہر سوتے ہیں لیکن آنکھیں کھلی بھی ہیں. تو رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی کتنی انڈیا یہاں ہو گئے تھے 309 اور وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، تھوڑا ہی سا دن تو سوئے ہیں بھائی. اچھا بھی چلو ایک کام کرو، بھوک لگ رہی ہے مگر دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ لے، لو یہ پیسہ روپیہ دولت تو جو تھی ان کے پاس، مطلب یہ نہیں سمجھ لو جیسے روپیہ دیا نکال کے، ایک نے دیا نکال کے اپنے ساتھیوں کو، ان کا بھائی یہ لے جاؤ اور شہر میں سے چپکے سے جانا، چھپتے ہوئے کبھی کوئی تمہیں دیکھ لے. اب وہ تو اسی خیال میں ہے نا، انہیں تو پتا نہیں نا کتنے 100 برس گزر گئے، وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تھی یہاں آئے تھے، سوئے تھے لوگ، جیسے صبح کو سوئے 10 بجے 11 بجے سوئے، شام کو 5 بجے اٹھ گئے. اور ان کا بھائی ذرا جانا بازار سے خرید کے لانا، مگر استاد دیکھو چھپتے ہوئے جانا، کبھی کوئی دیکھ لے، اگر دیکھ لیا بادشاہ کے آدمی نے تو پکڑ لیں گے، اور تم کو پکڑ لیا تو ہم سب گئے. تو بھائی ذرا خیال رکھ کے جانا. کہا ہاں جی بالکل ٹھیک. یہ صاحب کپڑا وپڑا ڈال کے ذرا چھپتے چھپاتے ادھر کو پہاڑ سے اترے، غار سے نکلے، شہر کی طرف کو گئے. اب جو انہوں نے دیکھا تو آدمی بدلے ہیں، ارے سڑکیں بدلی ہوئی ہیں، ارے وہ دکانیں نہیں ہیں، ارے تو رہنے والے اس شہر کے تھے، وہ آدمی نہیں ہے. تو بھائی یہ ادھر ادھر کا کوئی قصہ نہیں ہے، قرآن شریف کی بات ہے. ٹھیک، اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتوں کو ظاہر فرما رہا ہے. ارے انہوں نے کہا بھائی دکان بھی نہیں ہے یار، یہاں تو کوئی جان پہچان والے کیا کہاں گئے؟ جیسے ہوتا ہے نا، آپ یہاں پارا مریبو شہر میں آئے مثلا نیو یارک سے ٹرینیڈاڈ کی سیر کر کے، یا نکیری مسکیٹا ہو گئے فرض کر لو، نکیری سے یہاں آئے واپس، میں فلانے کی دکان کہاں ہے، اور نتو خان کی کہاں ہے، اور شابان خان کی کہاں ہے، اور جمراتی کی دکان کہاں ہے، اور بدھو کی دکان کہاں ہے. دکانوں کی تلاش ہو گئی نا جان پہچان کے لوگوں کی. ان کا فلانے کی دکان تو یہاں ہے، وہاں تو ایسے ہوتا نا. اور کبھی فلانے کی دکان ذرا دیکھو وہاں وہ بھی نہیں ہے، ان کا فلانے کی دکان وہ بھی نہیں. ارے یہ لوگ کھا گئے ارے سب. خیر صاحب ڈرتے ڈرتے ایک دکاندار کے پاس، نان بائی کے پاس، جس کے پاس کچھ سامان تھا، روٹی تھی، کھانے وانے کا سامان تھا، یہ تھا وہ تھا. ان کا بھائی ہمیں یہ چیزیں چاہیے ہیں کھانے کے لیے. ان کہا جی لے لیجیے، سب لیجیے. ان کا کتنے روپے ہوئے بھائی؟ ان کا اتنے روپے ہوئے. اب انہوں نے نکال کے روپے دیے. اس نے دیکھا، ارے اوہو، اس نے کہا استاد پکڑے گئے آج تم. کیا ہوا بھائی؟ اب ان کو بڑا فکر، انہوں نے کہا کہیں یہ بادشاہ کا آدمی تو نہیں ہے، واقعی مجھے دھوکا ہوا. کہا بھائی کیا بات ہو گئی؟ ان کا یہ پرانا سکہ ہے بھائی، یہ تو پرانا سکہ ہے، تم کو کہیں سے گڑا ہوا روپیہ ملا ہے، خزانہ ملا ہے، چلو بھائی بادشاہ کو خبر دینی ہوگی. چلو انہوں نے کہا لو بھائی، جس بادشاہ سے بچ کے آئے تھے اب اسی بادشاہ کے یہاں سے پھر
میاں تم کیا کہہ رہے ہو؟ گڑا ہوا ہے کیا قصہ ہے؟ یہ تو سکہ ہے، یہ تو چلتا ہے یہاں اس ملک میں۔ میاں جیسے کب کی بات کر رہے ہو تم، اتنے 100 برس ہو گئے، یہ تو گڑا ہوا مال تم کو کہیں سے ملا ہے، بولو کہاں ہے وہ خزانہ؟ ہمارا بھی ساجا کر لو اس میں، نصف لی و نصف لک والا معاملہ ہو جائے، آدھا تیرا آدھا میرا۔ اگر کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا ہی ہے، یہ تو ہمارا ہے بھائی، کوئی خزانہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تم خامخواہ کو یار مذاق کر رہے ہو۔ نہیں جی بادشاہ کے پاس تمہیں چلنا ہو، چلو صاحب کے پاس چلو، لاٹ صاحب کے لے گئے۔ لاٹ صاحب نے دیکھا اوپر سے، بھائی کیا قصہ ہے، کون لوگ ہو تم؟ نے کہا صاحب ہمارے ساتھ۔ کہا جی آپ کون لوگ ہیں؟ میں یہاں کا بادشاہ، تو ملک بدل گیا، اور یہ سکہ تو 300 برس پہلے کا ہے میاں۔ اوہو، اب ان کی آنکھ کھلی، بھائی ہم تو سو رہے تھے اور یہاں سلطنت بدل گئی، ملک بدل گئے، انقلاب ہو گئے، بادشاہتیں ختم ہو گئی، معلوم نہیں کتنی رانیاں اور کتنے راجا ختم ہو گئے۔ ارے بڑی چکر ہوا بھائی۔ بھائی تم لوگ کون ہو، کیا قصہ ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا صاحب ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام یہ تھا، اس کے زمانے میں ہم سے یوں کہا گیا بت پرستی کرو، یہ کرو وہ کرو، ہم نے انکار کر دیا، ہم غار میں چھپ کے بھاگ گئے۔ اچھا بادشاہ نے کہا لوگ تم لوگ جھگڑا کرتے تھے کہ قیامت میں کیسے اٹھیں گے، کوئی کہتا تھا صرف روح اٹھے گی حشر کے میدان میں حساب دینے کو، کوئی کہتا تھا صرف جسم نہیں ہوگا۔ اب دیکھ لو، جو اللہ رب العالمین 300 سال کے بعد جسم اور روح دونوں کو زندہ کروا سکتا ہے اور سلا سکتا ہے، وہ ہزاروں برس گزرنے کے بعد بھی قبر سے زندہ اٹھا سکتا ہے، قدرت ہو گئی۔ جو اللہ رب العالمین اصحاب کہف کو 300 برس سلانے کے بعد ان کو زندہ فرما سکتا ہے، سلا سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، نیچے لا سکتا ہے، بلا سکتا ہے، کام کرا سکتا ہے، کھانا کھلوا سکتا ہے، بادشاہ سے ملاقات کروا سکتا ہے، سب کچھ کروا سکتا ہے، وہ اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر بھی لے جا سکتا ہے، پھر وہاں سے لا بھی سکتا ہے۔ دیکھو اور دوسری بات کیا، دوسرا مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ اصحاب کہف تو سوئے تھے 300 برس، 300 سے زیادہ ہی ہوں گے، اصحاب کہف تو سوئے تھے 309 برس، اور وہاں دن گزرا تھا کتنا، کچھ گھنٹے، اور یہاں دنیا میں گزر گئے 300 برس۔ ابھی تو کہتا ہوں دیکھو حضرت عیسیٰ کو گئے ہوئے ابھی تو 2 ہی روز ہوئے ہیں، کیوں فکر کرتے ہیں لوگ بات؟ آیت یاد ہے نا، سورۃ الحج، رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے یہاں کے 1000 برس ہوتے ہیں اور اللہ کے یہاں پورا ایک دن پورا ہوتا ہے۔ اب حساب لگا لو، 1900 برس حضرت عیسیٰ کو گئے ہوئے ہیں آسمان پر، تو تمہارے یہاں کے حساب سے ہوئے ہیں 1900 برس، اللہ کے یہاں ہوا ہے 1.5 دن۔ پھر کیا فکر کی بات ہے، کیوں غم ہوتا ہے؟ قرآن پر کیوں نہیں ایمان لاتے؟ قرآن سے کون انکار کر سکتا ہے؟ قرآن شریف کی بات ہے۔ اصحاب کہف اگر سو سکتے ہیں 300 سال تک، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 5000 برس تک آسمان پہ نہیں رہ سکتے؟ غار میں جب 300 برس رہ سکتے ہیں تو وہ آسمان پہ نہیں رہ سکتے؟ کیوں نہیں رہ سکتے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قدرتوں کا ماننے والا ہو۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کا حصہ میں پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت نکل گیا اور 2 گھنٹے گزر گئے، نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ابھی بہت کچھ باقی پروگرام جو ہے آئندہ کا وہ سیکرٹری صاحب اعلان فرمائیں گے ان قریب ہی کچھ دنوں میں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم جانے والے تھے نا نکیری سے، نکیری مسکیٹا سے آگے جانے والے تھے نا، کیا نام ہے اس جگہ کا؟ ڈمرارا، تو وہ ڈمرارا جانے والے تھے، لیکن وہاں کیا تھا صاحب؟ وہاں تھی گڑبڑ، تو اس گڑبڑ میں واپس آ گئے۔ مطلب یہ کہ دوستوں نے کہا، بزرگوں نے مشورہ دیا کیا بھی ذرا 1 آدھ ہفتہ اور ٹھہر جائیے، پھر آئیے گا، پھر جائیے گا۔ وہی مسکیٹا والوں نے، نکیری والوں نے کہا کہ مولانا ابھی تو آپ نہیں تقریر کریے، اب واپس جائیے آپ، پر مریبو 1 ہفتے بعد پھر آئیے گا۔ اچھا تو اب مطلب یہ ہے کہ جو بھی کچھ بھی پروگرام ہوگا وہ تو سیکرٹری صاحب اعلان کر دیں گے، انشاءاللہ ان قریب ہی ہم 2 روز 4 روز میں 6 روز میں جانے والے ہیں ڈمرارا، اس کے بعد وہاں کچھ دن رہ کے پھر انشاءاللہ واپس آئیں گے، اور پھر اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ جانے سے پہلے اگر تقریر ہوئی تو سلسلہ تو جاری رہے گا۔ ابھی تو معراج شریف کا بیان، حضرت عیسیٰ کا آسمان پر اٹھنے کا بیان، پھر زمین پر آنے کا بیان، تو سبھی تو سب بہت باقی ہے، انشاءاللہ سلسلہ وار نمبر سے چلتا رہے گا۔ جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اب ہم اور آپ کھڑے ہوں اور ادب سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔
پڑھیے محبت سے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواب سلطان مدینہ، محبت وحی و سکینہ، نور سے معمور سینہ، مشک سے بہتر پسینہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا بخت کا چمکے ستارہ، حاضری کا ہو اشارہ، اور دیکھ کر روضہ پیارا، پھر پڑھیں خادم تمہارے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیبی یا محمد، یا عروس الخافقین، یا مؤید یا ممجد، یا امام القبلتین، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم یا رحمۃ للعالمین، یا خیر خلق اللہ اجمعین، یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ الہ قادر ملک کا بادشاہ ہوں، ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، خالی جھولیاں ہیں، خالی ہاتھ ہیں، تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، ہم گناہ گاروں اور سیاکاروں کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ قادر ملک کا بادشاہ ہوں، دنیا نظام رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اے اللہ یہ خالی جھولیاں ہیں، خالی ہاتھ ہیں، بھائیوں کی جو نیک مرادیں ہیں اللہ تو ان سب کو پورا فرما۔ حاضرین میں جو بہن اور بھائی حاضر ہیں، ان کی جو نیک مرادیں اور آرزو ہیں اللہ تو ان سب کو پورا فرما۔ رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اللہ، جو مقروض ہیں ان کو بارے قرض سے سبک دوش فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو سعادت مند بناؤ، اور جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اور نیک اولاد عطا فرماؤ۔ رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اے اللہ قادر ملک کا بادشاہ رحمت والے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، ساری دنیا میں جتنے بھی ہمارے دینی بہن اور بھائی ہیں اللہ ان کی جو نیک مرادیں اور ہیں اللہ ان سب کو پورا فرماؤ۔ تو رحم فرما یا الہی مصطفیٰ کے واسطے، سید کونین شاہ انبیاء کے واسطے، الہی دور کر رنجے دلی ہے سب دلوں کو بے کلی، ہوئے مشکل سب کی آسان مصطفیٰ کے واسطے، آمین۔
فضل فرمایا الہی مصطفیٰ کے واسطے، کر قبول سب کی دعائیں مصطفیٰ کے واسطے، آمین۔ تو الہ قادر ملکہ بادشاہ جب دم واپسی ہو یا اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، جب دم آخری ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، او میرے محمد میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آله وصحبه أجمعين بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ جو مولانا صاحب کہے کہ یعنی عورت دلہن اور دلہا برابر نہ بیٹھ کے نکاح کر سکے، اور یہ رواج سرنام کے اندر میں بہت ہے، سنت وال جماعت کے اندر بھی ہے، احمدی جماعت کے اندر بھی ہے۔ تو اس جیسے مولانا صاحب کہے کلام حدیث سے ہے، لیکن ثابت جو کچھ مل جائے مضبوطی ہم لوگ کے پاس بھی تو کہوں ضرورت ہے تو بات کر سکے کہ منع سری نام میں بھائی صاحب نے سوال فرمایا، ہمارے محترم بھائی نے، اور سوال یہ ہے، بڑا اچھا سوال ہے، بہت ضروری تھا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ مولانا صاحب آپ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا کہ نکاح جو ہے، نکاح میں عورت اور مرد کو، دولہا اور دلہن کو ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، تو یہ رواج یہاں سری نام میں بہت زیادہ ہے، اور اس کے متعلق کچھ اور تشریح کر کے قرآن شریف اور حدیث شریف کی آیات طیبات، قرآن شریف کی آیات طیبات سے، یہ حدیث شریف سے اس سلسلے میں اگر کچھ تھوڑا سا آپ کریم کے ساتھ میں بیان کر دیں تو اچھا ہے، یہ بھائی نے فرمایا ہے۔ اب تو اس سے پہلے آپ کو خیال ہوگا کہ ایک آدھ مرتبہ اس سے پہلے بھی میں اس کی تشریح کر چکا ہوں، لیکن بھائی نے کیونکہ فرمایا ہے اور بہت اچھا ہے کہ مزید آپ لوگ اس سے استفادہ کر لیں، تو پھر عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں اس بات کا متعدد جگہ پر ذکر آیا ہے کہ عورت اپنی زینت کو بناؤ سنگھار کو نہ ظاہر کرے، علاوہ ان کے جن کا ذکر کی اجازت قرآن شریف، جن کے سامنے آنے کی اجازت قرآن شریف میں دی ہے۔ نکاح جو ہوتا ہے، جس شخص سے نکاح ہو رہا ہے وہ ابھی تک اس کا شوہر نہیں بنا، جب شوہر بنے گا تو اس کو ہر قسم کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ شوہر بننے سے پہلے اب لڑکی اگر آئی اور شادی کے درمیان میں آ کے بیٹھ گئی تو سب لوگوں کے سامنے آ کے بیٹھ گئی کہ آیا اس طرح سے زینت اور سنگار کر کے سب لوگوں کے سامنے آنا ہو سکتا ہے یا نہیں، قرآن شریف میں کہاں منع لکھا ہوا ہے وہ ذرا سن لیجیے۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ، سورہ نور 18واں سپارہ۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها۔ تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والی عورتوں سے فرما دیجئے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، نہ دکھاویں اپنا سنگار،
نہ دکھاویں اپنا سنگار مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے. کھلی چیز کیا ہوتی ہے؟ جو کھلی چیز عام طور سے گھر میں ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ کھلے نہیں، پیر کھلے نہیں، باقی سب چیزوں کے ڈھکنے کا حکم کیا گیا. تو ولا یبدین زینتہن، نہ دکھاویں اپنا سنگار، اور اپنی اوڑھنیاں وغیرہ اپنے گریبانوں پر سینے پر ڈال لیں، یہ سب کر لیں. اور نہ دکھاویں اپنا سنگار مگر کس کو دکھا سکتی ہیں، یعنی کس کے سامنے آ سکتی ہیں. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ وَآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، زینت کرنے کے بعد، بناؤ سنگار کرنے کے بعد، اچھے کپڑے پہننے کے بعد، زیور پہننے کے بعد، اور بغیر زینت کے بھی آ سکتی ہیں کس کے سامنے؟ باپ کے سامنے. آبائہن، آبائے بعولتہن، ابنائہن، بیٹے کے سامنے، اور اخوانہن، بھائی کے سامنے، بنی اخوانہن، بھتیجوں کے سامنے، بنی اخواتہن، بھانجوں کے سامنے، اور اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال اور الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یہ ان لڑکوں کے سامنے جن کو ابھی یہ معلوم نہیں کہ عورتوں کے بھید کیا کیا ہوتے ہیں، چھوٹے بچے معصوم، ان لوگوں کے سامنے عورت بناؤ سنگار کر کے، زینت کر کے آ سکتی ہے. اور باقی اگر کسی کے سامنے جائے گی تو حرام ہے. تو نکاح کی مجلس جو ہوتی ہے اس میں ساری کی ساری آبادی ہوتی ہے، سب لوگ شریک ہوتے ہیں. عورت اور مرد کا اس طریقے سے بیٹھنا مل جل کر مجلس کے سامنے قطعاً حرام ہے قرآن مجید سے. دوسری حدیث سنو، بخاری شریف، حضرت بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مرید فرمایا کرتے تھے، بیعت لیا کرتے تھے عورتوں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بھی بیعت لیتے تھے اور عورتوں سے بھی بیعت لیتے تھے. تو عورتوں سے جب بیعت لیتے تھے کیسے لیتے تھے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ مردوں سے بیعت لیا کرتے تھے، ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے. اور عورتوں سے کیسے لیتے تھے؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم تمام عمر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھ کو غیر عورت سے لگایا ہو یا ملایا ہو. بخاری شریف کی صحیح حدیث، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، کہ میں نے نہیں دیکھا ہرگز کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ غیر محرم عورت. اور آج کل تو سب سے پہلے عورت بیچاری بڑھاتی بھی نہیں ہوگی تو مرد سب سے پہلے، اور اگر عورت سے کہیں ہچر پچر ہو جاتا، مرد کہیں ذرا ہچکتاوے ہاتھ ملاتا ہو تو عورتیں ہاتھ بڑھاتے ہیں. میاں جب ہاتھ ملا تو پھر کیا کیا ملا، سب کچھ مل جاتا ہے. شریعت نے دروازہ بند کر دیا، دروازہ بند اس لیے کہ ہاتھ ملانا جو ہے یہ زنا کا ایک حصہ ہے. جسم ملتا ہے نا غیر محرم عورت کا، کوئی مرد کا عورت سے ہاتھ ملانا قطعاً حرام ہے. حدیث بخاری شریف سے بھی ثابت اور قرآن مجید و فرقان حمید کی آیات طیبات سے بھی ثابت. سمجھ گئے نا؟ تو جب ہاتھ ملانا گناہ، سامنے اس طریقے سے آنا گناہ، تو اسلام نے دروازے جتنے بھی زنا کے ہیں، جہاں جہاں سے گناہ کا رستہ نکلتا ہے ان سب پر بند لگا دیا تاکہ خرابی اور فساد نہ پھیلنے پائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. صاحب آپ سے میں ایک چیز اور یہاں پر فرماتی کروں گا. بات ایسا ہے کہ جیسے آپ کے آنے سے اور آگے سے بھی ایسا معلوم تھا کہ دو مذہبیں ہم لوگ سرنام کے اندر میں بھی ہے، جیسا لاہور میں ہے، اور اس طرح یہاں پر دو بلکہ تین ہو گیا اس وقت، تین. اب ہم یہ چیز جاننا چاہتے ہیں کہ ان لوگ ان مذہبوں کے ساتھ، اور یہ سنت جماعت ہے، جماعت کے مذہب دو تین جو ہو گئے ہیں، ان کے اندر میں شادی کرنا، اپن بیٹی کے دینا، ان کے اپنے زوجیت میں لے لینا،
یہ زائد آپ فرما کے اب تو آپ جاؤ گے 2-3 ہفتے میں چلے جاؤ گے، مریض شادیاں یہاں پر جاری ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ آتے ہیں بارات، جیسے آپ بولا دلہا دلہن بیٹھتے ہیں، تو وہاں پر یہ بھی ہوتا کہ وہ ایک مذہب والے دوسرے سے جو کرتے ہیں تو یہ ناراضگی اس وقت پیدا ہوتا ہے، وہ دوسرا کلمہ پڑھنے کی نافرمانی کرتا ہے کہ میں کلمہ ہرگز نہ پڑھوں گا مگر شادی کروں گا. اور دوسرا باپ والا جو ہے تو وہ یہ بیچارہ بیٹھتا ہے کہ یار کلمہ تو پڑھانا اچھا ہے، ایسا شروع سے ہم لوگ کر آئے ہیں اور کلمہ بھی اس وقت پڑھانا ہے. وہ بیچارہ اس میں پھنس جاتا ہے، بلکہ دلہا بولتا ہے کہ میں یہ مولوی سے نکاح بھی نہ پڑھاؤں گا، اب چلے جاؤں گا، میں اپنا مولوی لاؤں گا. اچھا، یہ تو 2-3 جھگڑا اسی وقت میں ہوتا ہے. اب آپ اس میں یہ فرما دیے کہ یہ جائز یہ نکاح ہو سکے گا، کریں گے لڑکی دونوں مسلمان کے نزدیک ہے یا نہیں، کہ آپ یہاں پر فرما کے صفا کر دیں کہ یہ چیز ہم لوگ کے اندر. محترم بھائی روح صاحب نے جو سوال فرمایا ہے وہ آپ نے سنا ہوگا، بڑا اچھا سوال ہے اور اس سے ہمیں اور آپ کو استفادے کا موقع ملتا ہے. مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے لیے نکاح کے بعد حلال ہو جاتی ہیں. مشرک مرد اور مشرک عورتیں ہی نکاح کرتے ہیں، مسلمان صرف مسلمان ہی سے نکاح کرتا ہے. جن کے عقائد گندے ہوں، فاسد ہوں اور جن کے متعلق کفر کا فتویٰ قرآن مجید و فرقان حمید دے چکا ہو، اگر پھر بھی کوئی اس سے شادی کرے تو وہ کون آدمی ہے؟ ابھی بتاتے ہیں. 18واں سپارہ سورہ نور، سورہ نور 18واں سپارہ. سورہ نور 18واں سپارہ. رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمان کا نکاح صرف مسلمان سے ہو سکتا ہے، منافق کا منافق سے ہو سکتا ہے، ٹھیک؟ مسلمان کا مسلمان عورت سے ہو سکتا ہے. اور اگر کسی نے کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی روح ویسے ہی فرشتے. اور وہ کون ہوتا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ آیت نمبر 26 سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین. جو گندے مرد ہیں وہ گندی عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں. سمجھ گئے بھائی؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. گندے مرد گندے عورتوں سے نکاح کرتے ہیں اور گندی عورتیں گندے مردوں سے کرتی ہیں. اور ان عورتوں کا تھوڑے ذکر ہو رہا ہے، تو عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے. کبھی یہ عورتیں بیچاری سمجھنے لگیں کہ ہم نے کچھ کہہ دیا، تو مردوں کا بھی تو ذکر ہو رہا ہے، اس میں ہم بھی تو ہے نا. تو جو گندے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، جو گندیاں ہیں وہ گندوں کے واسطے اور جو گندے ہیں وہ گندی عورتوں کے واسطے. اور یعنی نکاح جو ہوگا وہ صرف پاک اور پاک کے درمیان میں ہوتا ہے. تو کہاں ہوا؟ پھر کس سے ہوا؟ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لیے ہیں اور ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لیے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ نکاح جو کرنا چاہیے وہ صرف صاف پاک عقیدہ جن کا صحیح ہو، منافق نہ ہو، بے ایمان نہ ہو، مؤمن ہو، ان عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے. اور جن کی نماز جنازہ نہیں، جی جن کی نماز جنازہ نہیں، جن کی قبر پر کھڑے ہونے کا بھی حکم نہیں، ان سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا. جی بالکل الگ ہو گئے. قرآن مجید و فرقان حمید میں منافق مرد ہی منافق عورت سے نکاح کرے گا، والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض. منافق مرد اور منافق عورتیں جو ہیں وہی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، باقی مرد جو ہیں وہ ساتھ نہیں ہوتے، ایمان والے ساتھ نہیں ہوتے. 9واں سپارہ سورہ توبہ. والمنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض.
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں سب کی ایک ہی چال، ایک ہی رفتار اور ایک ہی ڈھنگ ہوا کرتا ہے۔ اور تو منافق مرد ہے وہ منافقوں کے لیے، گندا مرد ہے وہ گندی عورتوں کے لیے، اچھے اور ستھرے ایمان والے مرد ایمان والی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، اور دونوں کا نکاح کسی طرح سے جائز نہیں ہوتا، بالکل حرام ہوتا ہے، مسئلہ شرعی ہے۔ اس کے بعد اب دوسرا مسئلہ ہمارے محترم بھائی نے بیان فرمایا، اور وہ بھی بڑا ضروری ہے اور صحیح ہے، کہ کلمہ جو ہے اس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ کلمہ جو ہے اس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ کیا لڑائی ہو جاتی ہے کہ بارات بغیر کھانا کھائے واپس چلی جائے گی، تو یہ بڑی گڑبڑ ہے واپس۔ کلمہ شریف کا کیا ہونا چاہیے، کلمہ شریف کا حل کیا نکالنا چاہیے، اور کلمہ پڑھنے سے کیوں لوگ انکار کرتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم نے یہاں سنا یہ آ کر، اور نہ پاکستان میں، ہندوستان میں، عرب شریف میں جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں کلمہ پڑھانے کا رواج ہے، پڑھاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنے کا قابل ہے اس میں، اگر کسی شخص سے آپ نے کہا کلمہ پڑھو اور اس نے کہہ دیا میں نہیں پڑھتا، اب آپ خود سوچیے کہ وہ ایسا کون ہو سکتا ہے جو کہہ دے میں نہیں کلمہ پڑھتا۔ تو بھائی سمجھ گیا نا، ایک آدمی سے آپ نے کہا کلمہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا، بھائی پڑھ لو، مان جاؤ، نہیں مانتا بولو بھائی کون ہوا، سمجھ گئے نا؟ میرے خیال میں جواب ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں، جس وقت میں پیدا ہوا میرے باپ یا کوئی مولانا یا کوئی اس کے کان میں اذان دیا اور وہ کلمہ پڑھا تو اسی وقت سے مسلمان تھا، کلمہ پڑھ چکا تھا، کیوں ابھی یہ ہم کے دوبارہ نکاح کے وقت میں کلمہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ یہ تو ایک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کہ لڑکی ہو، کوئی بیٹی ہمارے یا اور کوئی ہو، اگر وہ کوئی محبت جیسے کہ آج کل کے چال چلن ایسا سارا دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر بھی ہے کہ وہ عاشق ہو گیا ایک منافق کے اوپر، مان لے ایک دوسرے عقیدہ والوں کے اوپر، دوسرا ایسا کوئی قرآن شریف کے آیتوں کے جو الٹا پلٹاتے ہیں ان کے بیٹے کے اوپر ہو گئے عاشق ہمارا بیٹی، اور وہ لڑکا یا کوئی عیسائی ہو یا کوئی نگروں کے ساتھ میں ایسا ہو گیا، اور وہ نگرو یا کوئی ایسا عیسائی ہے وہ اسلام قبول کرے کہ تیار ہے، اس کے سنگ میں نکاح وہ لڑکی کے ہو سکتی ہے، یا وہ منافق نہیں مانتا ہے کہ میں ہرگز نہ وہ لڑکی فدا بولتا ہے میں تو باجا بھی منافق سنگ میں جانے کے تیار ہوں، تو اس کے لیے دو چیز ہو گیا، ایک تو وہ کلمہ کی ایک، اور دوسرا یا دوسرا وہ عیسائی، اور دوسرے وہ لڑکی کے لیے کیا اب ہوگا، اس کے گھر میں رہنا نکالنا ہے، کیا کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی یہ کہتا ہے، جیسے ہمارے محترم بھائی نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلمہ شریف جو ہے وہ نکاح کے وقت کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ بچپن میں جب اذان ہو گئی اس وقت کلمہ پڑھ لیا، بچپن میں جب اذان ہو گئی اس وقت کلمہ پڑھ لیا، پھر ضرورت نہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بچپن میں جب اذان ہوتی ہے اس وقت وہ کلمہ تو پڑھتا نہیں ہے، اس وقت سنتا ضرور ہے، سنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سنتا جو ہے تو کیا اس کا سننا اس کو فائدہ دیتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں، کیونکہ اس نے سنا تو ضرور ہے مگر وہ سمجھتا نہیں ہے کہ کیا کہا گیا ہے، بات نہیں۔ تو یہ تو ہوا بچپن کی حالت، اس بچپن کی حالت میں اگر اس نے کلمہ شریف، جیسا کہ وہ اذان اور اقامت کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو صرف سنائی جاتی ہے تبرکاً برکت کے لیے، تاکہ مسلمان بچے کے متعلق یہ اعلان ہو جائے کہ یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو مسلمان اس وقت تک نہیں مان سکتے۔ دیکھو بھائی، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان تو ضرور ہے، بالغ ہونے کے وقت تک وہ مسلمان کے گھر میں ہے، بالغ ہونے کے بعد جب تک وہ یہ نہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اس وقت تک تو مسلمان نہیں مان سکتے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور کلمہ نہیں پڑھتا ہے تو پھر اس پر وہ فتویٰ لگ جائے، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں
لیکن کلمہ میں پڑھ چکا ہوں تو اب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پڑھانا چاہیے نہیں, اس وقت کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ستھرے لوگ, اچھے ستھرے لوگ اور ستھرے مرد اور ستھری عورتیں, ہر آدمی سے بچپن میں نہیں بلکہ جوانی کے زمانے میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں. کیا غلطی ہوئی؟ مثلا اگر کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ میاں کیا خام خام کو یہ لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں, یہ تو ایکسرسائز کرتے. اگر کسی شخص نے یہ کہہ دیا کفر ہو گیا, کافر ہو گیا. اگر کسی شخص نے کہہ دیا کہ مسجد میں جو لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے یہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو کافر ہو گیا. آدمی کی زبان سے کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی کفر ضرور نکل جاتا ہے, ضرور نکل جاتا ہے کفر کسی نہ کسی وقت. تو کیونکہ کسی نہ کسی وقت میں کفر نکل جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا یا نہیں کیا, اب ہو رہا ہے نکاح, اور اس نکاح سے ایک نئی نسل اور نیا خاندان پیدا ہونے والا ہے. اگر ہم اسی حالت کفر پر رہے, بغیر کلمہ پڑھے ہی رہے, تو وہی ناپاک اولاد شیطان کی اثر والی پیدا ہوتی چلی جائے گی. اور اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھنے کے بعد جو پچھلے گناہ تھے ان کے معاف کرانے کا اعلان کر دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ ہم نے اپنے ایمان پر بہت سو کو گواہ بنا لیا, بہت سو کو گواہ بنا لیا. اگر میں اکیلا تنہا پڑھتا ہوں کلمہ تو میرا کوئی گواہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو تو معلوم ضرور ہے مگر گواہ بھی ہونا چاہیے. جیسے دیکھو نکاح پر گواہ ہوتے ہیں, ایسے ہی اسلام اور ایمان پر بھی گواہ ہونے چاہیے. ہر آدمی کو دوسرے آدمی سے کہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں, تم میرے ایمان پر گواہ رہنا. جی تو میں اس کی مثال دیکھیے عرض کرتا ہوں. اور یہ بات کہ ہم کلمہ پڑھنے ہی سے, جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو دیکھو اب یہ ایک سوال ہے بڑا خاص, اس کو اچھی طرح سمجھنا کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں بار بار کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ وہی جب ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کی معنی کیا ہے؟ یعنی جس کو ہدایت مل چکی نا, ہدایت یافتہ ہوتا نا, یعنی مسلمان کو تو ہدایت مل گئی نا, کیونکہ مذہب اسلام جو ہے اس نے مذہب اسلام کو پا لیا, اس کا مطلب یہ ہدایت مل گئی. جب ہدایت مل گئی تو پھر تو ہدایت مانگنے کی ضرورت نہیں نا. لیکن پانچوں وقت ہر مسلمان نماز میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھے راستے پر چلانا. تو کیا راستہ نہیں ملا جی؟ راستہ تو مل گیا نا, مگر دعا کر رہا ہے بار بار, تو بیکار کی دعا ہو رہی ہے. بھائی راستہ تو مل گیا, بھائی مسلمان ہے تو پانچوں وقت نماز پڑھ لیا تو اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھے راستے. تو اللہ تعالیٰ بھی کہے گا میں بیوقوف ہے تو خامخواہ کو مانگتا جا رہا ہے. مگر دعا سکھائی گئی ہے, مطلب کیا ہے کہ ہدایت کے راستے پر تو ضرور ہو, لیکن اس ہدایت کے راستے پر ہمیشہ ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے رہا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں شیطان ورگا ڈال دے. مطلب یہ ہے کہ تم مسلمان تو ضرور ہو مگر کلمہ پڑھ پڑھ کر اپنے دل کو لا الہ الا اللہ سے صاف کرتے رہو. زنگ لگتا رہتا ہے, جیسے لوہے پہ زنگ لگتا رہتا ہے, ایسی لا الہ الا اللہ کی پھٹی میں اس کو ڈالتے رہو تاکہ اس کا میل کچیل دور ہوتا رہے. تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں کیا. تو اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ کہ ہمیں ابھی ہدایت نہیں ملی, ہم تو اب تک مسلمان نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ بھی تو دعا مانگ رہے ہیں ہدایت کی, ہے نا, مگر یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم جو کہتے ہیں اس کا مطلب اپنی جگہ پر اور ہے. اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ صاحب اہدنا الصراط المستقیم تو نکال دینی چاہیے قرآن شریف میں سے, اس لیے کہ ایک مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کو اہدنا الصراط المستقیم کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کو ابھی ہدایت کا راستہ نہیں ملا. اس کا مطلب یہ کہ ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں ان کو ابھی شک ہے کہ ہمارے مذہب میں ہدایت ہے بھی یا نہیں ہے, مانگ رہے ہیں ابھی تک, مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوا. تو پڑھنے سے یا اس کے مانگتے رہنے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ابھی کچھ نہیں ہیں, بلکہ پڑھنے سے یہ مانگتے رہنے سے کیا مطلب ہے کہ اے اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر سب کے سامنے گواہوں کو بنا لیتے ہیں, اقرار کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں. اچھا جی ایک بات ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لڑکیوں کی شادی کا معاملہ جو ہے, ہمارے محترم بھائی نے سوال کیا, بڑا اچھا سوال. سوال یہ ہے کہ لڑکیوں کی شادی جو ہوتی ہے, اگر کوئی لڑکی ایسی ہے کہ جو لڑکی اصرار کرتی ہے, کہتی ہے کہ جی میں تو بس احمدی سے شادی کروں گی جی, اور مجھ کو لاہور جانا ہی ہے, تو ماں باپ کا فرض یہ ہے کہ بس اس کو لاہور جانے دو, جا دیں چھٹی نمبر 1 میں جاؤ, اور اگر روک سکتے ہیں تو روکیں,
نہیں روک سکتے ہیں، اور لڑکی جانا ہی چاہتی ہے جہنم میں، اگر کوئی جانا ہی چاہتا ہے چلے جا، اپنا کیا جاتے۔ اور اگر کوئی لڑکی ایسی ہے کہ وہ کسی کفری سے، کسی حبشی سے، کسی غیر مسلم سے، کسی عیسائی سے، کسی نصرانی سے شادی کرنا چاہتی ہے، یا کسی مرزائی سے، اور وہ جب شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، تو نکاح بالکل صحیح ہوگا اور شادی جائز ہوگی اگر وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو۔ لیکن اگر وہ لڑکا مسلمان ہونے کے لیے تیار نہ ہو اور لڑکی اس سے نکاح کے لیے تیار ہے، تو ماں اور باپ کا فرض یہ ہے کہ اس لڑکی کو اپنے گھر سے الگ کر دیں، اس کا ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کر دیں، اس سے تعلق نہ رکھیں۔ یہ مسئلہ شرعی ہے۔ سنت ہے یا فرض ہے؟ اور کچھ تشریح وہ پوچھنا چاہتے ہوں گے، اس سلسلے میں ذرا مغالطہ ہو گیا، غلط فہمی ہو گئی۔ بہرحال سوال جو ہے وہ بڑا اچھا ہے اور اس سے عام طور سے لوگوں کو فائدہ پہنچا کرتا ہے۔ آپ نے بھی یہ سوال فرمایا ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کلمہ جو ہے، تشریف بیٹھ جائیے آرام سے، کلمہ جو ہے وہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے۔ بہرحال ہر مسلمان کو کلمہ پڑھتے ہی رہنا چاہیے، جیسے ہم اذان میں پڑھتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، تحیات میں پڑھتے ہیں، اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہتے ہیں، اسی طرح سے کلمہ پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ بھائی لائیو صاحب کا سوال۔ چار رکعت جو نماز فرض ہے، فرض دو خالی دو بھرتی، اگر سب تو ابھی تو پڑھنی ہے یار، جا کے دو بھرتی رہے سورہ ملا جائے، دو خالی پڑھے جائے، جو خفیہ پانچے کے پڑھے جائے، اور بلندی فرض ہے، دو بھرتی اور دو خالی، پھر پانچے والا جو خفیہ پڑھے جائے، دو کا سبق نہیں آئے۔ ہمارے بھائی صاحب نے سوال کیا ہے، اور سوال یہ ہے کہ نماز جو اب ظہر کی پڑھنی ہے، ابھی تو پڑھی نہیں ہے، اب پڑھیں گے، کہتے ہیں یہ بھرتی کی ہے یا خالی کی ہے؟ بھرتی اور خالی کا مطلب یہ ہے کہ شروع کی رکعتیں جو ہیں وہ خالی پڑھنی چاہیے، اور آخر کی رکعتیں جو ہیں وہ شروع کی بھری ہوئی اور آخر کی خالی۔ یہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تو اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ مختصر سا جواب یہ ہے کہ حضور انور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، جی ایسے حکم فرمایا، اس کا طریقہ یہ ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ کیونکہ نماز جو ہے وہ مختصر ہے، مختصر سے مطلب یہ ہے کہ اس میں زیادہ لمبی چوڑی قرت نہیں ہے، جی آخر کی جو دو رکعتیں ہیں ان کو خالی اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ وہ ہلکی رہے۔ شروع کی رکعتیں جو ہے بھاری ہوتی ہیں، آخر کی رکعتیں جو ہیں ذرا ہلکی ہوتی ہیں، کیونکہ شروع میں آدمی زیادہ محنت کرنے کے قابل ہوتا ہے، پھر زیادہ محنت کرتے کرتے جب تھک جاتا ہے تو پھر اس میں ذرا کمی آ جاتی ہے۔ تو شروع کی دو رکعتیں جو ہیں اس میں ذرا محنت ہے، ذرا لمبی ہے، اور آخر کی رکعتیں جو ہیں اس میں ذرا ہلکی نرمی ہے، تاکہ شروع میں ذرا نیا تازہ دم آیا نا، تازہ دم جب آیا وضو کر کے تازہ ایک دم دو رکعت بھری پڑی، اب ذرا تھک گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں آسانی کر دی۔ اس کا یہ جواب ہے۔ بڑا ٹیڑھا سوال بتا دیے، بڑا ٹیڑھا سوال ہے بھائی الہی بس صاحب بھی بڑے دور کا سوال لاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ لڑکا جو ہے اس کا ایک تو اصلی باپ ہے اور ایک ہے سوتیلا باپ، تو نکاح کے وقت میں لڑکی ہو یا لڑکا، سوتیلا لڑکا ہی نہیں سوتیلی لڑکی ہو جائے، تو نام نکاح کے وقت میں کس کا لینا چاہیے، یہ مطلب ہے۔ تو بھائی لائیو صاحب سے عرض کروں گا اور آپ کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت شریفہ ہے سورۃ الاحزاب، سورۃ الاحزاب 21واں سپارہ۔ جب نکاح کیا جائے یا جب پکارا جائے یا جب بلایا جائے کسی بھی شخص کو، سورۃ الاحزاب 21واں سپارہ، رب العالمین پہلا رکوع، رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ ارشاد فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ ہر لڑکے کو
وہ لے پالک ہی کیوں نہ ہو. لے پالک تو آپ جانتے ہوں گے جس کو لے کر پال لیتے ہیں. مثلا کوئی آدمی ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ لڑکا کسی کا لے کر پال لے تو اس کو لے پالک کہتے ہیں. تو لے پالک کو بھی اگر بلایا جائے تو اس کے اصلی باپ کے نام سے پکارنا چاہیے. سوتیلا باپ جو ہے اس کو بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے. لے پالک باپ جو ہے اس کو بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے. باپ کا نام اصلی جو ہے جو پہلا باپ ہے جو حقیقی باپ ہے نام اسی کا چلتا رہے گا نا اور اسی نام سے اس کو پکارنا بھی چاہیے. اور یہی انصاف بھی ہے. اور اگر کسی نے اس کے خلاف کیا تو اس نے انصاف نہیں کیا ظلم کیا اور یہ چاہیے نہیں خلاف شرع ہے. قرآن میں اس کی ممانعت ہے.